جاپان میں میرا یہ پہلا سفر ہے. بہت سے لوگ اپریشیٹ کر رہے ہیں، بڑی نوازش، لیکن کچھ مخالفت میں مضامین بھی آ رہے ہیں. آج جب آپ کی مسجد میں بیان کے لیے میں آ رہا تھا، ایک صحافی کا مضمون میری نظر سے گزرا جو میرے خلاف لکھا تھا. کیونکہ وہ لوگوں کے دلوں کی آواز ہے اور بھی لوگوں کے دماغ میں وہ سوال آ سکتا ہے، تو میں نے سوچا کہ میں آج اسی پہ بیان کروں گا. سوال یہ تھا، ان کا اعتراض یہ تھا کہ مجھ سے پہلے یہاں ایک KPK کے بڑے عالم ہیں، شیخ ادریس صاحب دامت برکاتہم، وہ آئے تھے. اب میں آیا تو صحافی نے یہ اعتراض کیا کہ جاپان کے لوگوں کو کیا اب پاکستانی آ کے سکھائیں گے کہ کیا کرنا چاہیے اور کیا بولیں. جملہ مکمل کرنا پڑے گا آپ کو، نہیں کرنا چاہیے، یہ سکھائیں گے. یہ حد ہوتی ہے بدتمیزی کی. معذرت کے ساتھ بدتمیزی کی حد ہے نا، کہ وہ پسماندہ ملک جو خود اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کر سکے. میں ان کے اعتراض کا حاصل بتا رہا ہوں. کافی لمبا مضمون لکھا انہوں نے، نام نہیں بتاؤں گا ورنہ سب پڑھنا شروع کر دیں گے، مشہور ہو جائیں گے وہ. مضمون یہ لکھا جس کا پورا لمبا چوڑا مضمون کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ آ کے ہمیں کیا کریں گے جاپانیوں کو. کیونکہ نیوز چلی نا کہ مفتی صاحب جاپان میں تبلیغ اسلام کے لیے، تو انہوں نے کہا ان کو اسلام سکھاؤ گے یہ جاپانی قوم کو. یہ تو پہلے کامیاب لوگ ہیں. کچھ کامیاب لوگوں کو تھوڑی سکھایا جاتا ہے، سکھایا ناکام لوگوں کو جاتا ہے. جو ہم جیسے غریب ملک کے رہنے والے، ناکام، سیاست میں بھی ناکام، ترقی میں بھی ناکام. انگریز جو پٹریاں ٹریک بچھا کے ٹرین کی چلا گیا تھا، اس کی ریپیئرنگ ہم سے نہیں ہو رہی، اور ہم آ کے ان کو کیا سکھا رہے ہیں؟ کامیابی سکھا رہے ہیں. سکسیس، کامیابی. آؤ ہم بتاتے ہیں کامیابی کسے کہتے ہیں. اتنا اچھا مضمون تو انہوں نے بھی نہیں لکھا ہوگا جتنا میں نے کر دیا ان کا حاصل یہ ہے صحافی صاحب. پھر انہوں نے کہا کہ اگر یہ جاپانی مسلمان ہو گئے نا تو ان کا وہی بیڑا غرق ہوگا جو پاکستان کا ہوا. ان کو پتہ چلا ان کو کوئی اسلام سے ہی چڑھا ہے، کوئی مولویوں سے نہیں. ہمارے یہاں 3 طرح کے طبقے ہیں نا، کچھ تو جو علماء سے محبت کرتے ہیں، کچھ جن کو اسلام سے ہی چڑھا ہے، کچھ جن کو اسلام سے نہیں لیکن مولویوں سے بڑی چڑھے. وہ کہتے ہیں ہم دین سیکھیں گے تو ڈاکٹر سے سیکھیں گے، مولانا اسے ہم نے دین. جملہ دیکھیں کمپلیٹ کرنا پڑے گا آپ کو. جو ہے نا میرے ساتھ چلتے رہیں گے تو میں بولتا رہوں گا، اگر چپ بیٹھے رہے تو پھر یہ مزے والی بات نہیں ہوگی. ہاں، کچھ لوگوں کو مولاناؤں سے چڑ ہو گئی ہے. کہتے ہیں دین سیکھنا ہے، اگر سیکھنا ہے تو مولانا لوگوں سے نہیں سیکھنا، ہمیں پڑھے لکھے لوگوں سے سیکھنا ہے. ڈاکٹرز، انجینئرز، پروفیسر یونیورسٹیوں کے، لمس یونیورسٹی، پنجاب یونیورسٹی کے پروفیسر صاحب ہمیں سکھائیں گے. یہ جو مولانا ٹائپ کے لوگ ہیں جن کی شلواریں ٹخنوں سے اوپر ہوتی ہیں، پگڑیاں، 4 شادیاں، 16 بچے، پرانے زمانے کے دقیانوس قسم کی سوچ ان کی، ان لوگوں سے ہم نے دین اور مذہب نہیں سیکھا. ہاں، بعض لوگوں کی سوچ ہے یہ، اب تو بہت سے لوگوں کی ہوگی. اچھا، اس ٹاپک کو تو میں آج لے کے زیادہ نہیں چلوں گا کہ کس سے سیکھنا ہے کس سے نہیں سیکھنا، وہ لمبا خود ایک ٹاپک ہے. لیکن اتنی بات بتا دوں، پھر ان کے پاس رپورٹیں بھی ہوتی ہیں فلاں مولوی ایسا، فلاں مولوی ایسا. تو وہ بار بار ایک چھوٹی سی بات میں کرتا ہوں. دیکھو، ہر چیز اس کے اہل سے سیکھی جاتی ہے. علاج ڈاکٹروں سے ہی کرایا جائے گا. اگر ڈاکٹر 2 نمبر بھی ہو نا تو 1 نمبر ڈاکٹر تلاش کیے جاتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ ڈاکٹر 2 نمبر ہو گئے ہیں تو اب قصائیوں سے آپ آپریشن کروانا شروع کر دیں. ایسا ہوتا ہے کبھی کہ ڈاکٹر چونکہ 2 نمبر ہیں لہذا قصائی جو ہے اس نے کلینک کھول کے تجربہ حاصل کر لیا تو اب ہم علاج آپریشن کس سے کروائیں گے؟ قصائی سے. یہ نہیں ہوتا. تو دین علماء ہی سے سیکھا جاتا ہے. ہاں، عوام بھی دین کا کام کر سکتی ہے علماء سے سیکھ کے. اور دنیا میں کوئی طبقہ 100% 1 نمبر ہوتا نہیں ہے سوائے پیغمبروں کے اور صحابہ کے جو نبی پر ایمان لے کر آئے. باقی 100% کوئی 1 نمبر ہو نہیں سکتا ہے. تو مولانا کہاں سے 100% 1 نمبر ہو سکتے ہیں؟ سارے مولانا، یعنی آپ لوگ کہتے ہیں نا جاپانی 1 نمبر ہوتے ہیں، تو آپ کا کیا خیال ہے 100% جاپانی 1 نمبر ہیں؟ یہاں میں تو لوگوں سے ملا ہوں، انہوں نے اتنی بڑی بڑی بعض جاپانیوں نے ٹوپیاں کرائی ہیں کہ پاکستانی تو اس کا تصور نہیں کر سکتا.
کیونکہ جب جاپانی ایک نمبر ہوتا ہے تو ٹوپی کرانے میں بھی وہ کیا ہوگا؟ ایک نمبر ہوگا. وہ بڑی تمیز سے ٹوپی, وہ ہماری طرح چپل تھوڑی چوری کرے گا مسجد سے, وہ ہماری طرح مسجد سے چپل نہیں چوری کرے گا. اس سے جاپان کا نام بدنام ہوتا ہے, سمجھ رہے ہیں؟ وہ کرے گا تو پھر خاندانی ٹوپی کرے گا. امریکہ کو دیکھ لو, بڑی تمیز کے لوگ ہوتے ہیں ماشاءاللہ, اور ہیومن رائٹس ویمن رائٹس کی بڑی باتیں ہوتی ہیں, لیکن جب وہ لوگ 2 نمبری کرتے ہیں تو چھوٹی موٹی 2 نمبریاں نہیں کرتے. وہ عراق پر بم برساتے ہیں. وہ یہ نہیں ہوتا کہ چھوٹا موٹا انہوں نے یہاں سے چوری. ہمارے محلے میں ایک چور تھا, میں نے اس نے مجھ سے 8,000 روپے قرضہ لیا اور واپس کر دیا. میں حیران ہوا کہ اس کے بارے میں تو رپورٹیں مشہور ہیں کہ 2 نمبر آدمی ہے, 8,000 لے کے واپس کیسے کر دیے. میں نے اس سے پوچھا, کہتے ہیں مولوی صاحب ہم یہ چھوٹے موٹے پیسے کسی کے غصب نہیں کرتے, یہ 8,000 یہ دو واپس. تو بھائی جب جاپان میں بھی 2 نمبر لوگ ہو سکتے ہیں تو مولاناؤں میں بھی ہو سکتے ہیں. تو اب یہ کہ وہ فلانا مولوی ایسا تو فلانا ایسا تو فلانا ایسا, لہذا سارے مولوی غلط ہو گئے, یہ نہیں ہو سکتا. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. نبی نے فرمایا انا قاسم, میں اللہ کا علم تقسیم کرنے والا ہوں جو اللہ نے مجھے دیا, واللہ هو المعطی, اور اللہ دینے والے. تو نبی نے صحابہ کو علم دیا, صحابہ نے تابعین کو, تابعین نے تبع تابعین کو, سینہ بسینہ یہ علم آج تک چلا آ رہا ہے دینی مدرسوں میں. تو مدرسوں میں 2 نمبر بھی ہوں گے لیکن 1 نمبر بھی ہوں گے. رہا یہ مسئلہ کہ یہ پڑھے لکھے نہیں ہوتے اور ڈاکٹر پڑھے لکھے ہوتے ہیں, لہذا ہم نے دین ان سے سیکھنا ہے, یا انجینئر یا پروفیسر جو یونیورسٹی میں جن کا یہ ٹاپک نہیں ہے مذہب, وہ پڑھے لکھے ہوتے ہیں. اور مولانا لوگ چونکہ پڑھے لکھے نہیں ہوتے اس لیے ہم نے ان سے دین نہیں سیکھنا. تو یہ بات خوب اچھی طرح سمجھ لیں کہ پڑھا لکھا کی ڈیفینیشن کیا ہے. جو جس فیلڈ کا ماہر ہوتا ہے نا, اس میں اگر وہ پڑھا لکھا ہے تو وہ اس فیلڈ میں پڑھا لکھا کہلاتا ہے. دیکھو ایک ڈاکٹر ہے, اگر اس کو انگلش بولنا نہیں آتی ہے لیکن پڑھا لکھا ہے, وہ ترکی میں تو ڈاکٹر میں سے کسی کو بھی انگلش نہیں آتی. ہمارے ریلیٹیو ہیں, رشتہ دار ہیں ترکی میں, ڈاکٹر ہیں, بڑے بڑے ڈاکٹر ہیں, انگلش کا ایک لفظ نہیں آتا. کیا آپ ان کو جاہل کہو گے؟ آپ یہ سوچ کے ان سے علاج نہیں کراؤ گے کہ یہ پڑھے لکھے نہیں ہے. او بھائی وہ اپنی فیلڈ کے ماہر ہیں. اب آپ کہو چونکہ میں نے گردے کا علاج کرنا ہے تو اس کو انگلش نہیں آتی, تو بھائی کیا گردے کو انگلش آتی ہے جو اس کی بات سمجھے گا؟ تو وہ ترکی زبان میں نسخہ لکھ دے گا, آپ اس کی ٹرانسلیشن کروا لو. جب پاکستان آتے ہو گوگل پہ پڑھی ہوئی ہے لکھو, وہ خود ہی لکھ کے بتا دے گا جی کیا لکھا ہے اس نے. تو کچھ چیزیں پروپیگنڈے کا اثر ہے جس سے ہمارا دماغ کیا ہو چکا ہے, متاثر. اسی طرح لباس دیکھ کے لوگوں کو وحشت ہوتی ہے مولانا لوگوں کی, کہ ان کا لباس پڑھے لکھے والے لوگوں والا لباس, شلوار قمیض میں ایسا لگتا ہے چندہ مانگنے آئے ہوئے. ابھی مولوی صاحب مجھے کہہ رہے تھے چندہ بھی کر دیں. میں نے کہا بھائی میں نے چندہ کیا نا تو پھر میرے لیے پورے جاپان میں سروائیو کرنا مشکل ہو جائے گا. ہر مسجد والے کہیں گے ہمارے لیے چندہ, میں کس کو منع کیسے کروں گا کسی کو؟ وہ کہیں گا ادھر اعلان کر دیا تھا ادھر اعلان نہیں کیا. تو اس لیے چندے کا ٹاپک ہی نہیں رکھنا. بہت معذرت مولوی صاحب, بہت معذرت, سب مولاناؤں سے معذرت کر رہا ہوں. ٹھیک ہے کہ بھائی چندے کا ٹاپک ہی کیا کرو, ختم. اچھا میرے بھی کوئی ریٹ نہیں ہے یہاں آنے کی, یہ بھی ذہن میں رکھیں. میرا بھی کوئی ایسا نہیں ہے کہ میں آ رہا ہوں تو اتنے پیسوں فی بیان میں اتنا فری پھوکٹ کا ہے سب کچھ. تو کسی نے مجھے کہا کہ مولوی صاحب ایک بیان کے پیسے رکھا کریں. ابھی آتے ہوئے کوئی ترغیب دے رہے تھے, میں نے کہا بھائی کیوں رکھیں, یہ تو غلط ہے. ایک طرف ہم کہیں کہ یار یہ جو اس پہ اجر ملے گا آخرت کے لیے, تو میں اگر اس پہ پیسے رکھنا, مجھے تو مل جائیں گے پیسے, یہ بتا دوں میں. ابھی مجھے تو لوگ بلا رہے ہیں, ابھی تو میں 1 لاکھ روپے 2 لاکھ روپے بھی ایک بیان کے رکھوں نہ, دے دیں گے لوگ, لیکن پیسے ملیں گے پھر ثواب نہیں ملے گا. دعوت میں جان ختم ہو جائے گی. ارشاد بھائی نے جب مجھے انویٹیشن بھیجی نا کہ میں آنے جانے کا ٹکٹ دے دوں گا, میں نے کہا آپ نہیں دیں, ویزا لگوا دیں, میں اپنے خرچے پہ آؤں گا انشاءاللہ. وہ تو انہوں نے کرنے نہیں دیا, لیکن میری نیت یہ تھی. میں کوئی بہت نیک آدمی نہیں ہوں, لیکن بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم جو پھر رہے ہیں, گھوم رہے ہیں, تو بھائی اس میں ہمارا دنیا کا ذاتی کوئی فائدہ نہیں ہے. لباس ہر قوم کا اپنا ہوتا ہے, لباس کی بات کر رہا تھا نا, ہر قوم کا اپنا کلچر ہوتا ہے. تو مولاناؤں کا بھی ایک کلچر ہے, چلنے دو بیچارے پگڑی باندھتے ہیں, شلوار قمیض پہنتے ہیں, ان کو یہ اچھا لگتا ہے. آپ پینٹ شرٹ پہنو, کبھی مولانا نے کہا کہ یہ پتلون اتار کے تم بھی پاجامہ پہنو, کبھی کہا آپ کو؟
اسی بیان میں. تو آپ کو ایک کلچر پسند ہے اس کو فالو کرو, ہمیں ایک کلچر پسند ہے اس کو فالو کریں, اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ان چیزوں سے کبھی بھی کسی سے دور نہیں بھاگا جاتا. بات سنو کہ مولانا بیچارہ بات کیا کہہ رہا ہے, بات صحیح کر رہا ہے تو اس کو فالو کرنا پڑے گا, بات غلط کر رہا ہے تو بھائی کوئی کتنا پڑھا لکھا بھی بات غلط کر رہا ہے تو اس کو فالو نہیں کرنا. تو خیر یہ تو وہ بات تھی. اب میں اپن اصل بات کی طرف آتا ہوں کہ کچھ لوگوں کو تو مولاناؤں سے ہی چڑ ہے نا, وہ تو اب قصہ ختم. اب ہم اگلے اس کی طرف آتے ہیں. کچھ لوگوں کو اسلام سے چڑ ہے. تو جن صحافی نے میرے خلاف یا یہاں کوئی بھی اسکالرز آتے ہیں ان کے خلاف مضمون لکھا, بھی تو لیٹسٹ میں آیا ہوا ہوں تو پورا میرے اوپر ہی میرا خیال ہے چسپاں کیا انہوں نے. ان کا کہنا یہ تھا کہ جب یہ جاپانی لوگ اتنے کامیاب لوگ ہیں, اتنے پڑھے لکھے, ایجوکیٹڈ, اتنی تمیز والی زندگی ان کو گزر رہی ہے, تو کیا ضرورت ہے ایک پسماندہ ملکوں سے غربت مہنگائی کے ڈسے ہوئے لوگ آ کے ان کو تبلیغ کر رہے ہیں کس کی, اسلام کی, اور بزبان حال کہہ رہے ہیں خود تو ڈوبے ہیں صنم تم کو بھی لے ڈوبیں گے. خود بھی مرے ہوئے ان کو بھی آگے مروائیں گے, برباد کر دیں گے ان کو جینے دو بھائی, خدا کے لیے ان کو لائف کو انجوائے کرنے دو. یہ بڑا ترقی یافتہ ملک ہے, ان کو ان دقیانوسی باتوں کی ضرورت نہیں ہے. اس سلسلے میں حاضر ہوا ہوں آپ کے پاس. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ وہ ایک آدمی کی شادی ہوئی نا, بیوی کے پاس گیا, دلہن سے بات سمجھ میں نہیں آ رہی. یہ لطیفہ بہت پرانا ہو چکا ہے, لوگ سن کے بیزار ہو گئے, لیکن مجھے مزہ بہت آتا ہے اس لطیفے کو بہت پرانا ہو گیا, لوگ سن کے بیزار ہو گئے. دلہن سے بات شروع کیسے کروں سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. بہت لوگ, بعض لوگ بڑے تہذیب یافتہ ہوتے ہیں, انہوں نے کہا دلہن سے بات چیت کا آغاز کیسے کروں نا. تو دلہن سے کہا کہ میری کل آپ سے شادی ہوئی تھی, اس سلسلے میں حاضر ہوا ہوں. تو میں جو جس سلسلے میں جاپان حاضر ہوا ہوں نا, وہ سلسلہ یہ ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جاپان جب اتنا ترقی یافتہ ہے تو ان کو دین اور مذہب کی, اللہ رسول کی کیا ضرورت ہے, مولوی آ کے ان کو اللہ رسول کیوں سکھا رہے ہیں, بلکہ تم ان سے سیکھو کہ کامیابی کیا ہوتی ہے, ان سے سیکھو. تو اس سلسلے میں حاضر ہوا ہوں آپ کے پاس, اور آج اسی سلسلے میں آپ کے سامنے چند باتیں پیش کروں گا. پہلی بات تو میں آپ کے سامنے یہ پیش کروں گا کہ میرے بھائی جس چیز کو آپ کامیابی سمجھ رہے ہیں وہ کامیابی نہیں ہے. سب سے بڑا ٹیکنیکل فالٹ ہی ہے, یہ ہے ہی نہیں کامیابی. یہ سفر کو تھوڑا سا یوں سمجھیں کہ اچھا بنا دیا, خوشگوار سفر ہے. جاپان کا سفر خوشگوار ہے. پاکستان میں جو ہم زندگی ایک مسافر خانہ ہے, ایک سفر ہے, وہ ذرا ٹینشن میں ہم سفر کرتے ہیں. ہر وقت منزل پہ پہنچنے کا خطرہ ہوتا ہے کہ جلدی پہنچ جائیں گے ہم, ٹھیک ہے, یہ خطرہ ہمیں ہر وقت وہاں ہوتا ہے. یہاں تھوڑا 80-85 سال لگ جاتے ہیں منزل تک پہنچنے میں, وہاں جلدی ہو جاتے ہیں منزل. تو پہلی بات تو میرے بھائی, جس چیز کو آپ کامیابی سمجھ رہے ہو قطعاً وہ کامیابی نہیں ہے. یہ بات اللہ نے آدم علیہ السلام سے لے کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک پیغمبروں کو, اور پیغمبروں کے بعد قرآن اور سنت کے ذریعے علماء, قیامت تک آنے والے انسانوں کو